مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی کو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ایک بار پھر خدا نے یہ فضل بخشا ہم پر، یہ اس نے فضل کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ایک گفتگو کر سکیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے، اور یہ میرے اسکول کے دوست بھی ہیں، اور ہم ایک ہی چرچ سے ہمارا تعلق تھا، اور اب یہ مارانا تھا ایک منسٹری ہے ان کے یہ کوارڈینیٹر ہے، اور خداوند نے ان کو اپنی برکات سے نوازا ہوا ہے۔ اور یہ ان کے سینٹرز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائڈ پر، جیزس از دا کرائسٹ مارانا تھا، اس کے سینٹرز جو ہے پورے پاکستان میں ہیں، اور یہ خدا کا کلام لٹریچر کے ذریعے، موویز کے ذریعے اور سیمینارز کے ذریعے خدا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سو آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے آپ کا مسیح کے بارے کیا ایمان ہے اور کیا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر سی ہم دعا جو ہے وہ کچھ لفظوں کی وہ کریں، تاکہ خدا کا روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرے اسے سمجھنے میں۔ مبارک ہے تو کائنات کے بادشاہ لشکروں کے رب خدا، تو جب آپ حکمت بخشتا ہے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے خداوند کے بولنے والے تم نہیں بلکہ خداوند تیرا روح ہے۔ اب آپ اس روح کو آج ہم سننے والوں کے لیے، اور ہم جو اس وقت یہاں پر تیرے کلام کے مکاشفات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں خداوند، اپنے لیے چاہتے ہیں خداوند کہ تمہاری رہنمائی کرنا، اور ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ اس ایمان میں لوگوں کو مضبوط کرنے کا باعث بنے خداوند خدا، جو ایمان بیان کرنے کے لیے اس بائبل کو لکھا گیا ہے خداوند، تو مدد رہنمائی کر یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ جی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا مضمون جو ہے وہ بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، مسیح کی پہچان اور مسیح پر وہ ایمان جو وہ چاہتا ہے کہ ہم رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلہ کے اندر جو ہے وہ ہم ایک حوالہ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، متی 8 باب اس کی 2 آیت۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ ایک کوڑی جو ہے وہ آیا ہے کس کے پاس؟ یسوع مسیح کے پاس، اور کیا ایمان ہے اس کا، اور کیا کہتا ہے یسوع مسیح کو؟ کہتا ہے، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ کہہ رہا ہے یسوع مسیح کو خداوند، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہوا اگلے حوالے میں مرکز 7 باب اس کی 28 آیت میں، اس نے جواب میں کہا، ہاں خداوند، ہاں خداوند۔ اگلا حصہ پڑھوں گا آیت کا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہہ کون رہے۔ ہاں خداوند، کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو غیر قوم سے آئی، اور یسوع مسیح نے اسے کہا کہ بیٹوں کی روٹی کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے، وہ بھی یسوع مسیح کو کہتی اے خداوند، ٹھیک ہے۔ اب اور بھی بہت سارے حوالے ہیں جس میں یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر بلایا گیا۔ کم وقت میں زیادہ سمجھنے کے لیے ہم ریفرنس کچھ کم کریں گے۔ پہلے ہم نے کیا سیکھا کہ لوگ آ کے یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں اے خداوند، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلیں گے تو جو تعلیم سیکھتے تھے، یا جن لوگوں کا تعلیم کے ساتھ لگاؤ تھا اس وقت، فقی، فریسی اور اس طرح کے لوگ، وہ کہ بہت سارے خلاف بھی تھے، مگر کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی تعلیم سے متاثر بھی تھے۔ وہ اسے کیا کہتے تھے؟ لکھا ہے، ایک فقی نے پاس آ کر کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ متی 8 باب اس کی 18 آیت۔ یہ ریفرنس آپ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے استاد، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے ایک اور ہم حوالہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لوکا 17 باب اس کی 13 آیت۔ وہاں پر لکھا، انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع، اے صاحب، ہم پر رحم کر۔ یہ جو یہاں پر لفظ اے صاحب استعمال ہوا ہے، اس کی اگر ہم انگلش میں جائیں گے تو وہاں پر ماسٹر لفظ استعمال ہوا ہے۔ ماسٹر لفظ جو ہے وہ استاد کے لیے، کسی بھی کام کا ماسٹر ہونا، استاد ہونا، اس کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے دیکھے وہ لوگ جنہوں نے تعلیم سنی، وہ تعلیم کے لحاظ سے لوگ یسوع مسیح کو استاد کہہ کے پکارتے ہیں۔ وہ لوگ جو معجزات کے لیے آتے ہیں وہ اس کو خدا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اب اور ہم دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں
جو تھوڑا اور زیادہ پیچیدہ ہو گئے، وہ جو اور زیادہ اس پہ غور کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ متی 16 باب اس کی 14 آیت، انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایلیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یرمیا، ٹھیک ہے، یا نبیوں میں سے کوئی۔ اب ہو کیا رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اس کو معجزات کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ ایلیا ہے۔ ایلیا جو ہے وہ معجزات، اس سے خدا نے بہت معجزات اس کے وسیلہ سے دکھائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جن لوگوں نے دیکھا کہ یہ پوری رات دعا میں گزار دیتا ہے اور دعا گو انسان ہے، اس نے کہا کہ یہ یرمیا ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے دیکھا کہ اس نے ہیکل کے بازار میں سامان کو اٹھا پھٹک کر کیا ہے، اور اس نے یہ بہت دلیر ہے اور بڑا مطلب نیڈر ہے اور بڑے جوش سے بات کرتا ہے، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا انداز یہی تھا کہ وہ بہت جوشیلا تھا، ڈرتا نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے کیونکہ اس نے مخالفت کی اور اس کی گردن جو ہے وہ بھی کٹی، اور اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یا یہ وہ ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا، کیونکہ وہ بہت دلیری سے بات کرتا تھا۔ اب یہ ساری کوالٹیز تو تھی یسوع کے اندر، کیا یہ کوالٹیز جو ہے وہ اس بات کا یہ یسوع مسیح کی شخصیت کو بیان اس طرح کر سکتی ہیں کہ جس نے ٹیچر دیکھا اس نے ٹیچر کہہ دیا، جس نے دیکھا دعا گو ہے وہ یرمیا کہتا ہے، جس نے معجزات دیکھے وہ ایلیا کہتا ہے، جس نے ڈر اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑی دلیری کے ساتھ تعلیم دیتے دیکھا، اس نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ ہاں، یہ ساری چیزیں یسوع مسیح کے اندر موجود تھیں، مگر یسوع مسیح کی پہچان یہ نہیں تھی۔ یسوع مسیح یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کسی کے ساتھ جوڑا جائے، یا یسوع مسیح کو صرف کچھ 4 لفظوں کے اندر یسوع مسیح کو، کوئی 2 ناموں کے ساتھ یسوع مسیح کو جوڑا جائے، یہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ یسوع مسیح نے جب شاگردوں سے پوچھا تو شاگردوں نے کہا کہ ہاں، لوگ کہتے ہیں تیرے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایلیا ہے، یرمیا ہے، پرانے نبیوں میں سے کوئی نبی ہے، اور اچھا، اور بعض جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نبی آنے والا تھا ہو سکتا ہے یہ وہ ہو سکتا ہے یہ وہ ہو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ بائبل جو ہے نا، اس کے لکھے جانے کا ایک مقصد ہے، اور ایمان بھی بائبل ایک ہی بیان کرتی ہے، 2 طرح کے ایمان بائبل بیان نہیں کرتی۔ شمعون پطرس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا۔ شمعون پطرس کیا کہتا ہے، یہ بہت ضروری حوالہ ہے، اسے آپ نے نوٹ کرنا، اور میں کہتا ہوں کہ اس حوالے کو آپ اپنی زندگی کے اندر ایمان کی اس ڈور میں باندھ لیں، جس دھاگے جب ٹوٹ جاتے ہیں نا، ان کو باندھنا پڑتا ہے، اور انسان اور خدا کا جو تعلق تھا نا، وہ جب ٹوٹ گیا نا، جس ایمان نے اس کو باندھا تھا نا، وہ ایمان یہ ہے جو پطرس نے اقرار کیا۔ یہ وہ گٹھا ہے دھاگوں کی ٹوٹی ہوئی، جس ایمان کے اوپر وہ دھاگے جو ہے وہ بنتے ہیں اور جڑتے ہیں آپس میں۔ دیکھیے گا شمعون کیا کہتا ہے، متی 16 باب 16 آیت، بڑا آسان حوالہ ہے، آپ متی 16 باب یاد کر لیں، 16 آیت ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، شمعون پطرس نے کیا کیا ہے؟ جواب دیا ہے، کس کی نمائندگی کرتے ہوئے؟ شاگردوں کی۔ یسوع مسیح نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ عام لوگ جو سمجھتے ہیں، اتنا وقت گزارا ہے، اتنے ٹائم سے ساتھ ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ ایمان جو ہے نا، یہ بہت بڑا ایمان ہے، اور یہ ایمان یسوع مسیح کی اس شخصیت کو جو آج سے پہلے نہیں آئی اس کو دکھاتا ہے۔ آج سے پہلے جتنے آئے وہ یسوع مسیح کی روح ان میں کام کرتی تھی۔ یسوع مسیح نے خود کہا جو نبی ہے ان میں میری روح کام کرتی تھی۔ جتنے آئے وہ اس کے لیے راہ تیار کرنے آئے، جتنے آئے اس کے بارے میں بتانے آئے۔ اب یہ وہ تھا جس کا وعدہ آدم اور حوا سے کیا گیا تھا، یہ وہ تھا جس نے ابلیس کے سر کو کچلنا تھا، یہ وہ تھا جس نے ٹوٹا رشتہ بحال کرنا تھا، اور وہ خدا کی طرف سے ہونا تھا۔ اور شمعون پطرس کہتا ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ مسیح ہے۔ جس طرح اس نے یہ اقرار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایمان ہم سب کا ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ارد گرد اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں اور مذاہب ہیں جو اس بات کو نہیں تسلیم کرتے، مگر ہم اس بات پہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور یہی ایمان جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے، اس میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اور جتنے شاگردوں کو صلیب چڑھایا گیا، سنسار کیا گیا، جتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ اس ایمان کی وجہ سے ہوا،
جب وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح ہے، یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو وہ جو وہاں یہودی تھے، جو دوسرے اس وقت کے فقی فریضے، ان سب نے کہا یہ جو ہے یہ کفر بکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسیح کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ ایمان جو ہے نا، آج ہماری بھی گردنیں اس ایمان کی وجہ سے کٹتی ہیں، تو کٹ جائے۔ ہمیں اس بات کا اعلانیہ اقرار کرنا کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ مسیح ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ بائبل لکھے جانے کا ایک مقصد ہے، بائبل کس ایمان کو ہمیں دیتی ہے اور بائبل لکھے جانے کا مقصد کیا ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ آخری حوالہ ہے، غور سے سنیے گا۔ بائبل لکھے جانے کا بھی ایک مقصد ہے، ایمان بھی ایک ہی بات پر ہونا چاہیے۔ باقی سارے خیال تو ہو سکتے ہیں کہ یہاں یسوع یہ ہو سکتا ہے، یسوع وہ ہو سکتا ہے، یسوع یہ کر سکتا ہے، یسوع وہ، مگر یسوع مسیح ہے کیا، وہ ایمان بائبل بیان کرتی ہے اور اس کے لیے یہ لکھی گئی ہے۔ آپ یہ حوالہ ضرور یاد کر لیں، اسے رٹ لیں ان حوالوں کو، کیونکہ یہ حوالے آپ کے ایمان کا بیان کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا ایمان کیا، تو یہ دو حوالے جو ہیں یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ یوحنا 20:31 میں لکھا ہے بائبل لکھے جانے کا مقصد کیا ہے۔ پوری بائبل جو ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کے لکھے جانے کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ لکھا ہے لیکن یہ اس لیے لکھے گا کہ تم ایمان لاؤ۔ یہ ہمارے ایمان لانے کے لیے لکھی گئی ہے، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک۔ کس لیے لکھے گا؟ کہ ہم ایمان لائیں۔ ایمان کس بات پہ لائیں؟ لیکن یہ اس لیے لکھے گا کہ تم ایمان لاؤ۔ ایمان کس بات پہ لاؤ؟ اس بات پہ، یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ لیکن یہ اس لیے لکھے گا کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ مسیح ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ ہمیں بائبل زندگی نہیں دیتی، بائبل ہمیں ایک ایمان دیتی ہے، جس پر ایمان لانے کے لیے ہمیں وہ دیتی ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ اور وہ ایمان کیا ہے؟ یسوع زندہ خدا کا بیٹا کیا ہے؟ مسیح ہے، اور ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے۔ جب ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں تب ہم زندگی کے وارث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ ہم آگے بہت ساری اس پر گفتگو کریں گے، ہم مسیح کی پہچان میں، ہم مسیح کے عرفان میں، ہم مسیح میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ سارے سلسلے جو ہم ویڈیو کے ہم بنائیں گے وہ آپ کو بہت مدد کریں گے اس بات کو سمجھنے میں کہ مسیح پر حقیقی ایمان جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ گاڈ بلیس یو۔